آج کے خطبہ میں ان آیات کو میں نے پڑھا ہے سورہ آل عمران چوتھا پارہ آیت نمبر 95 باری تعالیٰ سے آج کرانا اس خدا ہے رب قدیر مجھے ان آیات کے مطابق صحیح اور سچ اور بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے کے بعد مجھے اور آپ سب ساتھیوں کو بہت توفیق دے۔ گزشتہ جمعہ میں حقوق کی بات کی، ایک قسم اس کے بارے میں بڑی سخت اللہ کی طرف سے تنبیہ فرمائی گئی ہے اور وہ ایسے عمل پر تنبیہ کی گئی جو ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر وہ عمل دیکھنے میں آتا ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں کہ نام بول میں کہیں تک، اور یہ تیسرے پارے کی پوری صورت اس پر نازل ہے۔ نام ہوتا ہے ایک پیمانہ، دیہاتوں میں اس کو ٹوپا کہتے ہیں اور ڈول کہتے ہیں، ترازو پنجابی میں کہتے ہیں تکڑی۔ وہ اس پر ہماری تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت انسانوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اپنی زندگی کے معاملات میں پورا دور زندگی کے پورے عمل میں عدالت بھی ہے، امامت بھی ہے، دعوت بھی ہے، فیملی کی سربراہی بھی ہے، قبیلے کی سرداری بھی ہے، معاشرے کے اندر رہنا بھی ہے، کبھی منصب بننا ہے،
کبھی سردار بننا ہے، کبھی امام بننا ہے، کبھی پیر بننا ہے، کبھی رہنما بننا ہے۔ یہ کتنی انسان کے ساتھ وابستہ یہ اعمال ہے جو بندے کی ذات کے ساتھ جڑتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ ڈنڈی مارنا، ناانصافی کرنا، کام توڑنا، یہ اللہ اس کو بہت ناپسند کیا ہے اور اس پر بڑی سخت تنبیہ کی ہے کہ اسی پنجابی کی سے دعا دیتے ہیں نا کہ ذکر نے انشاءاللہ آپ کی میں ماں غصے ہو جائے تو اولاد نہیں آتی تو اقرار نہیں کرتی تیرے ٹوٹے ہوئے اسی مزید غصے کی ہوتی ہے انشاءاللہ تیرے کو ایکسیڈنٹ ہو کے تیرے ٹوٹے ہو گئے۔ اللہ نے ایویں کے سخت لفظ بولے ہیں کہ جو بندہ اپنے معاشرے میں، اپنے حقوق میں، اپنے اختیار میں جو معاملات اللہ نے اس کو کیے اس میں وہ پورا کرے، ڈنڈی نہ مارے، نا انصافی نہ کرے۔ یہاں پر میرے سامنے قرآن ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ موجود ہیں اور میں قرآن کی آیت پڑھ کے جانبوجھ کے اس کا مفہوم بھی غلط تیار کروں، اپنے مفاد کی خاطر، اپنی چوری چھپانے کے لیے، اپنا عیب چھپانے کے لیے، اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے، مسئلہ بھی حق نہ بیان کروں، عمل بھی پوری طرح نہ کروں، جاننے کے باوجود اس سے بڑا جرم کوئی نہیں اور اس سے بڑا اللہ کی نافرمانی والا فرض ہے۔ اسی طرح ایک فیملی کا وارث ہے، اس کے اختیار میں گھر کے معاملات ہیں، اپنے بھائیوں میں پورا برابری برتے، اپنی اولاد میں برابری برتے، اپنی بیٹیوں میں برابری برتے، اپنے رشتے داروں کے حقوق کا خیال رکھے اور ہمارا دین کو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اگر زکوٰۃ یا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے عزیزوں کو دیکھو کہ کوئی مستحق ہے اور اس کو پہلے دو جو مستحق بھی ہے اور آپ سے ناراض بھی ہے، آپ سے بولتا بھی نہیں ہے، آپ کے تعلقات بھی اس سے ٹھیک نہیں ہے، تو پہلے سب سے اس کو صدقہ دلا دو۔ یہ دین ہمیں بتاتا ہے تعلق کی بنا پہ نہ کسی کو دو، اس رشتے دار کو دو جو آپ سے ناراض ہے، جو آپ سے بول چال اس نے بند کی ہوئی ہے، اگر وہ مستحق ہے اپنی صدقات پہلی ترجیح بنیادوں پر اس کو دو۔ تو اگر باری تعالیٰ نے ہمیں گھر کا سربراہ بنایا ہے تو بیٹیوں، بیٹوں، بیوی میں 100% انصاف ہونا چاہیے۔ ہاں، اولاد میں سے بعض بچوں کے ساتھ بندے کو محبت ہوتی ہے، وہ غیر اختیاری ہوتی ہے۔ بچوں میں اگر کوئی بندہ اپنا حق جو اولاد میں سے اس کو ملتا ہے، ترکیب بنیادوں میں کسی بچے کو اگر وہ گفٹ کی شکل میں کوئی چیز دیتا ہے تو یہ کوئی حرج نہیں، لیکن وراثت میں
میں کسی بھی حوالے سے باپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنے اولاد کو آگ کر دے، یہ میرا نافرمان ہے، اس کو میں اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وراثت کا بالکل وہ حقدار ہے۔ اگر کوئی ایسے کرے گا تو اللہ کی وعید، اللہ کے ڈراوے، اللہ کی تنبیہ، اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ آج کل ہوتا کیا ہے، اکثر والدین اولاد کی وراثت میں سے بچیوں کو پہلے معلوم کر دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ قیامت والے دن باپ اپنی بچیوں کا مجرم ہوگا۔ اگر کسی بندے نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، ایک بیوی اس کو پیاری زیادہ لگتی ہے، ہنرمند ہے، اس کی تابعداری زیادہ کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پیاری کم لگتی ہے اس پر توجہ کم دے، اور جو پیاری لگتی ہے اس کو اپنے انعامات سے زیادہ سرکار دے۔ ایک رتی بھی اگر ادھر ادھر کیا تو قیامت والے دن آدھا حصہ بندے کا مفروض ہوگا، فارغ زیادہ ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا میاں تو تندرست ہے، آج کے روز تو دنیا میں جو بیمار تھے وہ بھی تندرست ہیں، اور تو آج بیمار ہے؟ تو وہ کہے گا میں وہ بد نصیب ہوں جس نے اپنی بیوی کا حق مارا ہوا، آج میرا عادت پر جو ہے وہ مفروض اتنا بڑا جرم ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی یاد کیا تھا کہ اگر کوئی فیکٹری کا ملازم ہے، مفوضہ ڈیوٹی میں کمی کرتا ہے، تنخواہ پوری لیتا ہے، یہ تنخواہ اس کے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی اسکول ٹیچر ہے، مفوضہ ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، تنخواہ پوری لیتا ہے، یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اگر کسی فیکٹری میں کوئی ملازم ہے، مفوضہ ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، تنخواہ لے لیتا ہے، یہ حرام ہے۔ اکثر علماء کے بارے میں ان کے زمانے عمری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی استاد سے ذاتی مصروفیات کی بنا پہ ناغہ ہو جاتا تھا تو وہ پہلے آ کر کہتے تھے میاں یہ ایک ناغہ میرا ہو گیا ہے، جتنی تنخواہ اس نے کی بنتی ہے وہ میرے لیے جائز ہے، یہ تقویٰ۔ ایک ہمارے مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب تھے، وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے، تو وہ تنخواہ ملتی ہے قومی اسمبلی کے ممبران کو بڑی، میرا خیال ہے آج 1,60,000 روپیہ ایک مہینے کی قومی اسمبلی کے ممبر کی TAT کے علاوہ تنخواہ کی لیتے ہیں، ووٹ ہمارے ہوتے ہیں۔ تو مولانا صاحب بھی وہ دور میں MLA تھے، تو جا کر اپنا تنخواہ لینے لگے نا، کہنے لگے میاں میرا جو خرچہ ہے نا یہ 8 آنے کے میں چلے لیتا ہوں، 1 روپے کے 2 نام لیتا ہوں، یہ میرا 2 ٹائم کا کھانا ہے، یہ میرا اتنا خرچہ ہے، یہ مجھے دے دو، باقی ملک کے خزانے میں ڈال دو، میں نے بولی۔ ابھی اسی اسمبلی میں مفتی عبدالشکور کی امور کا MLA وہ فوت ہوئے ایکسیڈنٹ میں، وزیر کا، اور اس کا نامزدگی مکان ہے، اور حرام ہے کہ اگر اس کے مکان کی ایک اینٹ بھی لگی ہو تو سارا مٹی کا بنا ہوا ہے، اور وفاقی مت بھی دور ہے، گاڑی چھوڑ کے موٹر سائیکل پہ اس نے کمپلین کی ہے، اور دنیا سے جاتے ہوئے گویا یہ سبق دے گیا ہے کہ اگر قوم کا مال کھاؤ گے تو قیامت
قیامت والے دن اس کا جواب ہو۔ اگر قوم کے حقوق کا خیال کرو گے تو اللہ تمہارے آپ کا خیال کرے گا۔ تو یہ قرآن میں یہ سارے کے سارے معاملات کا تذکرہ موجود ہے۔ ہم لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے نہیں، اور سب سے بڑی جو ہم پہ اللہ کی طرف سے جو ناراضگی ہے نا، وہ ہے فرقہ بندی میں ہم تقسیم ہو گئے۔ اے وابیدہ لکھے ہے، اے دیوبندیدہ لکھے ہے، اے سنیدہ لکھے ہے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ میرے سامنے سنی مولوی کا ترجمہ لکھا اور اس کا نام کرم شاہ بھیر بھی ہے۔ میرے اندر تو تعصب ہوئی ہے جو اس کا ترجمہ ہے، یہی آپ کا جواب ہے۔ آپ اپنے گھر میں جا کر اس کا ترجمہ پڑھیں۔ سورہ مطففین ہے، 30واں پارہ ہے، اس کے اندر یہ ناپ توڑ کے سور لکھے۔ پھر ہم لوگوں پر اللہ نے اسلام کی 5 بنیادیں بتائی۔ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے پہلی ہے کلمہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سخاوت، عدالت، نماز، روزہ، حج، قربانی، جو بھی نیکی ہے نا، وہ کس کے نام پر کرنی ہے؟ اللہ کا۔ نماز پڑھنی اللہ کے نام پر، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زندگی کے تمام اصول، چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، لیٹنا کیسے ہے، جوان ہوئے تو کیا کیا چیزیں لازم ہیں، شادی کیسے کرنی ہے، اصال ثواب کیسے کرنا ہے، جنازہ کس طرح پڑھنا ہے، اصال ثواب کیسے کرنا ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، اور نماز کتنی رکعتیں، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، کتنا ٹائم ہے، بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بہن کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق محمد رسول اللہ زندگی کے اصول نبی کے طریقوں کے مطابق یہ کرنا پہلی بنیاد۔ دوسری ہے نماز۔ جس طرح بندہ زیادہ توڑ میں کوئی چیز لے لیتا ہے اور دیتا کم ہے، اسی طرح اللہ نے نماز کی جو رکعتیں بندے پر مقرر کی ہیں، فرضوں کی شکل میں فجر کے 2 فرض ہیں۔ کتنے؟ بولو، 2۔ زور کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں۔ یہ فرض نماز ہے۔ اب یہ فرض جو نمازیں ہیں یا نوافل ہیں یا سنتیں ہیں، اگر کوئی بندہ ان کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کرتا تو یہ نماز کی چوری ہے، یہ اللہ کے حق کو ہم نے ڈاکہ مارا ہے۔ آپ یقین جانیں اچھے خاصے جاننے والے بڑے لکھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، ابھی رکوع سے سیدھا کھڑے نہیں ہوتے کہ سیدھا پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکن ہی پورا ادا نہیں ہوتا نماز میں۔ جس طرح مرغا اپنی چونچیں زمین پہ مارتا ہے نا دانا ڈھونڈنے کے لیے، اسی طرح ہم نمازی اللہ کے حقوق کا ڈاکہ مارتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، چور جب چوری کرتا ہے یقیناً بہت برا عمل کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے اور اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، جلدی 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 جلدی
سال ادھر آگا دوبارہ پڑھ اس نے پھر اسی طرح تیزی کے ساتھ پڑھی. آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھ، اس نے پھر اسی طرح پڑھی. جب تیسری مرتبہ جانے لگا تو حضور پاک نے فرمایا چوری یقیناً بہت بری ہے لیکن نماز کی چوری تو بہت ہی بری ہے. ایسے رکوع کر، ایسے سجدہ کر، ایسے قیام کر، ایسے قعود کر، آپ نے پوری ترتیب سے ان کو نماز دی. تو یہ بھی اسی قرآن کے زمرے میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے کان توڑنے والوں کے لیے. اسی طرح ہلاکت ہے نماز میں چوری کرنے والوں کے لیے. نماز صحیح طریقے سے پڑھو، توڑ میں، کاروبار میں، گفتگو میں، وعدہ کرنے میں، ایک دوسرے کا قرض ادا کرنے میں پورا 100%. لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا وعدہ نہیں اس کا دین ہی نہیں. ان العہد کان مسئولا، قیامت والے دن وعدے کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرو. ان سے پوچھو جو بیچارے پورا لفظ ادا نہیں کرتے. زبان ہے، پوری زبان ہے، منہ بھی ہے، دانت بھی ہے، لیکن لفظ بولتا ہے تو غلط بولتا ہے. تو اسی کی کہتے ہیں کہ گونگا ہے، انہی زبان کی نوکنت ہے. کن ہے لیکن سن نہیں سکتا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ان نعمتوں کا اگر ہم لوگ حق ادا نہیں کریں گے تو ایسا نہ ہو اللہ ہم سے دنیا میں یہ چھین لے. تو ایک نعمت ضائع ہو جائے تو دوبارہ اس کا بدل کوئی نہیں. آپ یقین جانیں ایسے ایسے بچے ہمارے نوجوان منہ سے غلیظ جملے بولتے ہیں ماں بہن بیٹیوں کے بارے میں، جو آدمی سن کے تنگ رہ جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے، جملہ کیا ہوا ہے، گندے الفاظ. خدارا اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کرو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنی اولاد کو بتاؤ، اپنی اولادوں کو قرآن سکھلاؤ، دین بتاؤ. ہماری اولادیں بالکل بے دین ہو کے رہ گئی. آج میں نے جو قرآن مقدس کی آیت سورہ آل عمران 4 پارہ کی پہلی آیت پڑھی ہے، اس میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اسلام کے بنیادوں میں آخری تکمیلی بنیاد حج ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کی بنیادیں کتنے پلروں پر کھڑی ہیں؟ کتنے ہیں بھائی؟ بولو بولو تو صحیح، ایسے سادہ رہا ہے، یاد رکھا کرو. کتنے ہیں؟ 5. پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ اور 5ویں حج. یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی. سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ کلمہ ہے، اور کلمہ ہمیں اللہ کی ذات کے بارے میں اور خاتم الانبیاء کے بارے میں عقیدہ کلیئر، بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ حضور پاک آخری نبی ہے اور قیامت تک دوبارہ کوئی اور نبی بولو نہیں آئے گا. قرآن آخری کتاب ہے، اس قرآن کے بعد قیامت تک کوئی نئی کتاب. نبی کی شریعت آخری شریعت ہے، قیامت تک نئی شریعت. حضور کی یہ آخری امت ہے، نئی امت کوئی نہیں آئے گی. تو چند بنیادیں جو ہیں وہ مخصوص لوگوں پر فرض ہیں، اور چند بنیادیں جو ہیں ہر عاقل بالغ جوان پر فرض ہیں، مسلمان پر فرض ہے. ان میں ایک کلمہ ہے، جب بندہ ذی شعور ہوتا ہے، بچہ ذی شعور ہوتا ہے، زبان اس کی چلنا شروع ہو جائے، تو اپنے بچوں کو کیا پڑھاؤ؟ لا الہ، بولو پڑھ لو ثواب ہو، محمد رسول اللہ، یہ بتاؤ، اس کا معنی بھی بتاؤ. اور جب
بچہ بالغ ہو جائے بلکہ 7 سال کا ہو جائے، معصوم بچے نہیں دودھ پیتے نہیں اٹھا کے لیا وہ نہیں کہے میرے کو روٹی نہیں پا کے دی ہے نہ منگو تو تھی انہوں بغل چک کے تو مسیطے لے آؤ، یہ نہیں، بلکہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو انگلی پکڑو مسجد میں لاؤ، یا کم از کم اس کو گھر میں نماز کا طریقہ بتلاؤ، اس کو امام مسجد کے پاس لاؤ۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور کا مولوی جتنا بھی کمزور ہو نا، جتنا ہی گنہگار بیچارہ ہو، لیکن فجر کی نماز کے وقت 400 واٹ کے سپیکر پر منہ رکھ کے کہتا ہے محلے داروں اپنے اپنے بچوں کو مسیطے بھیج دیو، مولوی آ گیا جی، اور ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں۔ آج دینے جی وہ کیا کہتے ہیں آپ کو انگلش میں مینگو ڈے، آج مینگو ڈے ہے، آج پتہ نہیں یلو ڈے ہے، وہ ٹیچریں مینگو ڈے اور یلو ڈے میں مطلب اچھے خاصے لوگوں سے پیسے لے جاتی ہیں، تو مولوی عید کے بھی لوگ نہیں دیتے بعد بیچارے 400 واٹ دے سپیکر کے مولوی کہتے ہیں میں آ گیا جی بچوں کو بھیج دیا۔ یعنی قرآن ہمارا اتنا ہی لاوارث ہے جس کے ساتھ ہماری قبر بھی وابستہ ہے، جس کے ساتھ ہماری آخر وابستہ ہے، اور جس کے ساتھ ہماری قبر میں ہماری تنگی ختم ہونی ہے، اس قرآن کو ہم نے اتنا لاوارث کر دیا۔ مولوی سے سیدھے ہاتھے کو سلام نہیں لیتا کہ ساڑی محلے دی مسجد دا مولوی ہے، اے ساڑے محلے دی مسجد دا خادم ہے، اے مؤذن ہے، اور مؤذن کی شان جو ہے وہ نبی سے پوچھو، وہ میرے آقا سے پوچھو۔ ایک مولوی مصلی پہ کھڑا ہو کر 500 آدمیوں کو نماز پڑھاتا ہے، 500 لوگوں کی نماز کا ثواب ایک طرف، اور اکیلے امام مسجد کی ثواب نماز کا ثواب ایک طرف، کتنا بڑا ہے۔ پہلی بنیاد اسلام کی کلمہ ہے، دوسری بنیاد کیا ہے؟ نماز ہے۔ 7 سال کے بچے کو نماز بتلاؤ، سکھلاؤ۔ 10 سال کا بچہ جب ہو جائے تو اس کے سونے کے بستر جدا جدا کر دو۔ نبی پاک کی حدیث ہے الگ الگ بچے سوئیں، بچیاں ہیں تب بھی الگ الگ سوئیں، بچے ہیں تب بھی الگ الگ سوئیں۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس میں سختی کرو، سختی سے مسجد کی طرف لاؤ، اس کو عادت پڑے کہ جب پیو نہیں 7 بجے اٹھنا ہے کہ نہ انہوں پاکی دا پتا کہ نہ ناپاکی دا پتا، کہ جی میں پیو دی عادت ہے کہ ماں دی عادت ہے وہی اولاد دی عادت ہونی ہے۔ خود بھی نماز پڑھو، اپنی اولاد کو بھی نماز کی طرف لاؤ، خود بھی گالی مت دو، اپنی اولاد کو بھی گالیوں سے روکو، خود بھی اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو، اپنی اولاد کو بھی اخلاقی طور پہ تربیت کرو۔ نماز اور تیسری بات زکوٰۃ، یہ 2 پہلے جو بنیاد ہے اسلام کے یہ ہر مسلمان پر ہے، اور تیسری جو ہے زکوٰۃ یہ صاحب نصاب آدمی پر ہے۔ جب پروردگار اتنی دولت دے دے، زمین کی آمدنی ہو یا دولت کی آمدنی ہو یا فیکٹری کی آمدنی ہو یا گھر کے لوگوں کے زیورات اتنے ہوں کہ جو نصاب کو پہنچ جائے، اس کا 40واں حصہ فقراء میں دو، اگر نہیں تو کوئی ضروری نہیں۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے بنیادیں ہو گئی؟ 4، اور 5ویں ہے حج۔ حج کے لیے چند ضوابط ہیں۔ بندے کے پاس اتنا خرچہ ہونا چاہیے کہ حج کو جاتے ہوئے گھر والے بھی کھا اور پہن سکیں، اور یہ بھی حج پہ جاتا ہوا کتنا خرچہ ہے وہ آسانی سے کر سکتا ہو، اتنا پیسہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ صحت اور تندرستی ہو، تیسرے نمبر پر راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن آج ہم لوگوں نے رکاوٹ کیا بنائی ہوئی ہے
گل ہے میری شادی نہیں ہوئی، پہلے شادی کرانگا، شادی تو بعد پھر حج کرانگا۔ نالے جوانی چکا دی حج ہوئی ادو کرنی جدو گٹے گوڈیاں تو رہ گیا، بڑھاپے جدو کوئی نہ طواف ہو سکے نہ سائی ہو سکے ادو کرا۔ اور اگر کوئی صاحب نصاب بزرگ ہے تو وہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ جی 2 بیٹیاں نے ہلے شادی کوئی نہیں کی، انہوں نے پہلے شادی کرنی تو پھر حج کرنا۔ ایک پتر رہتا ہے جی انہیں بھی شادی کرنی ہے تو پھر حج کرنا، یہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ کوئی حج کی رکاوٹ نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر موت آ جائے تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ نے تجھے وقت بھی دیا تھا، اللہ نے تجھے صحت بھی دی تھی، اللہ نے تجھے نصاب بھی دیا تھا، حج نہ کرنا اب ماتا یہودین اور نصرانی، یہودی یا نصرانی ہو کے ماجا میں محمد اللہ سے بری ہوں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آج ہم لوگ اس بات کا بڑا عجیب تصور لے لیتے ہیں کہ جی میرے بچے کی شادی ہونے والی ہے، میری بیٹی کی شادی کر کے پھر جاؤں گا، میں گھر کا فلاں سامان فلاں مکان بنا کے جاؤں گا۔ اگر اللہ نے صاحب نصاب بنا دیا ہے تو پہلی فرصت پہ اللہ کے گھر کی زیارت کی جائے، بیت اللہ کی طرف رخ کیا جائے۔ اس لیے یہ حج بیت اللہ یہ 5واں تکمیلی بنیاد ہے اسلام کی۔ اب یہ بیت اللہ کہاں ہے؟ مکہ میں، قرآن نے پکا کہا ہے۔ مکہ اور مکہ میں 2 معنی الگ الگ علماء نے کیے۔ اب مکہ کہتے ہیں ناف کو، یہ بندے کی ناف جو ہوتی ہے مکہ، اس لیے کہ یہ مکہ ایسی سرزمین ہے جو پوری دنیا کا سینٹر ہے، تو یہ جسم کا سینٹر بھی یہ ناف ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ناف ایک ایسی رگ ہے، جب ماں کے پیٹ میں بچہ جاتا ہے تو بچے کی پرورش ناف کے رگ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو جو رزق دے رہا ہے وہ مکہ میں دے رہا ہے، بے پوسما رزق۔ پوری دنیا میں آپ کو بیک وقت تمام پھل یا رزق نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو صرف سرزمین مکہ میں ملے گا، اس لیے اس کو شہر مکہ کہا گیا۔ اور دوسرا مکہ، مکہ کا معنی ہے گردن کا توڑ دینا، گردن کا جھک جانا۔ مکہ سرزمین ایسی ہے جہاں خدا کا گھر ہے، وہاں بادشاہ جائے تب جھکتا ہے، غریب جائے تب جھکتا ہے، امیر جائے تب جھکتا ہے۔ اور کہتا کیا ہے؟ اللہ مرب میرے، زمین میری، کوٹھیاں میری، بنگلے میرے، دونگری میری، فوج میری، حکم میرا، قوت میرے اندر، امارت میرے اندر، حسن میرے اندر، خوبصورتی میرے اندر، صاحب اولاد میں، لیکن آج میری گردن کسی کے سامنے نہیں جھکی، تیرے حضور آج جانا جھک کے کہتا ہوں سبحان ربی اللہ۔ یہ ہے سرزمین مکہ۔ تو مکہ میں جانے کے لیے جب بندہ وہاں جھکتا ہے تو خدا کہتا ہے تو نے میری قدرت کا اعتراف کر لیا، میں نے تیری ساری گناہوں پر کڑپ پھیر دی، اب تو ایسے ہی ہے جس طرح ابھی تو ماں کے پیٹ سے باہر آئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو